رب العزت نے پاکستان کو دولت حسن سے مالا مال فرمایا ہے۔ یہاں پر جنت نظیر سرسبز و شاداب وادیاں، فلک بوش چوٹیاں، دل فریب جھیلیں، تاریخی اہمیت کے حامل مقامات اور گلیشیئرز موجود ہیں۔ اگر پاکستان میں سیاحت کے حوالے سے بات کی جائے تو گلگت بلتستان کا نام سر فہرست ہے۔ یہاں پر قطب شمالی کے بعد سب سے زیادہ آبی ذخائر موجود ہیں اور دنیا کے معروف 3 پہاڑی سلسلوں کا سنگم بھی یہاں واقع ہے، جو کہ ہمالیہ، کراکرم، ہندوکش کے نام سے مشہور ہیں۔ گلگت بلتستان کو مہم جوئی کرنے والوں کے لیے جنت کہا گیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہر سال قومی اور بین الاقوامی مہم جو ہزاروں کی تعداد میں یہاں آتے ہیں اور مختلف چوٹیوں کو سر کر کے ناقابل فراموش یادوں کے ساتھ واپس چلے جاتے ہیں۔ گلگت بلتستان میں سیاحت کو مزید فروغ دینے اور سیاحوں کو اس خوبصورت علاقے کی طرف راغب کرنے کے لیے حکومتی اقدامات کو بہتر بنانے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے نذیر صابر کا کہنا ہے۔ آپ یقین جانیں کراکرم آنے کے لیے ماؤنٹینئرز جتنے ہیں، میں ان کی بات کروں گا، وہ آتے ہیں یہاں پلگرمیج کے لیے، چونکہ کراکرم ایک یونیک ہے پہاڑی سلسلہ، تو اس لیے کراکرم کی یونیکنیس کی وجہ سے لوگ یہاں آتے ہیں۔ یہاں نیچر اتنا اٹریکٹیو ہے، آل وی نیڈ ٹو ڈو از پالیسیز، ٹوریزم فرینڈلی پالیسیز، اور اس میں ایکسیسیبلٹی، جس طرح میں نے عرض کیا، فلائٹس ہوں، یہاں اسکردو کو انٹرنیشنل ایئرپورٹ بنایا جائے۔ دنیا میں ڈومیسٹک ٹوریزم پہلے آتی ہے، اس کے بعد پھر انٹرنیشنل ٹوریزم کی طرف دیکھا جاتا ہے۔ یہاں چونکہ اویئرنیس نہیں تھی، ایکسیسیبلٹی نہیں تھی، یہاں بہت کم لوگ آئے پاکستان کے، کہ یہ جو ملک ہے نا، اس میں سب کچھ رکھا ہوا ہے، سمندر کے ساحل سے لے کے ایک کوئی دنیا میں ملک نہیں ہے جس کے ود ان دی کنٹری 40+ اور 40- ایک ہی ٹائم پہ ٹیمپریچرز ہوں۔ سطح سمندر سے بلند ترین سطح پر ہونے کی وجہ سے گلگت بلتستان کو بام دنیا بھی کہا جاتا ہے، یعنی دنیا کا چھت۔ یہاں پر تاریخی تجارتی گزرگاہ کراکم پاس، جس کی بلندی 5575 میٹر ہے، واقع ہے، جو کہ ماضی بعید میں کشمیر اور زنجانگ کے مابین تجارتی گزرگاہ تھی، اور یہاں کے گلیشیئر سے رسنے والے پانی کی بدولت دریائے سندھ مارز وجود میں آتا ہے، اور یہی دریا سندھ اور پنجاب کے بنجر زمینوں کو گل و گلزار کرنے کا باعث بنتا ہے۔ گلگت بلتستان میں 300 سے زائد خوبصورت اور دلفریب جھیلیں موجود ہیں، جن کو دیکھنے کے لیے ہر سال لاکھوں سیاح اس خطے کی طرف رخ کرتے ہیں۔ یہاں کی خوبصورتی کے حوالے سے گلنار جاوید کا کہنا تھا، آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اصلی جنت کو دیکھیں تو جا کے اس کا تھوڑا سا ٹکڑا جا کے آپ گلگت بلتستان کو دیکھ لیں کہ آپ کو اللہ کی جنت کے کیسے آپ کو نظارے نظر آتے ہیں، برف پوش پہاڑ، اور پہاڑ بھی دیکھیں تو کتنے قسم کے ایک ہی جگہ پہ کو اللہ تعالیٰ نے وسائل دیے ہیں۔ اس کو ضرور پاکستان کی سیر کرنی چاہیے، جنت کے نظارے دیکھنے چاہیے اور گھومنا چاہیے اپنے علاقوں میں، اور اپنی سیاحت کو فروغ دینا چاہیے۔ ماہرین معاشیات کا کہنا ہے کہ سیاحت ملک کی ترقی میں کلیدی کردار ادا کر سکتا ہے، لیکن سیاحت کی راہ میں حائل رکاوٹوں کو دور کرنا حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے۔ سیاحت کی صنعت کو بہتر بنانے کے لیے پالیسی کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے سیاحت کے شعبے میں مہارت رکھنے والے آفتاب رانا کا کہنا ہے، تو یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ ایک ایسا ٹورزم پالیسی بنائی جائے جس میں کہ تمام جو ٹورزم انڈسٹری کے ساتھ منسلک لوگ ہیں، اسٹیک ہولڈرز ہیں، ان سے رائے لی جائے اور ایک قابل عمل ٹورزم پالیسی ڈیولپ کی جائے، جس کے ذریعے ٹورزم سیکٹر کی جو انفراسٹرکچر ہے اس کو امپروو کیا جائے۔ گلگت بلتستان میں 8000 فٹ بلندی کے 4 اور 7000 فٹ بلندی کے 50 سے زائد چوٹیاں واقع ہیں۔ اس کے علاوہ K2 جو کہ دنیا کی دوسری بڑی چوٹی ہے، جس کی بلندی 8848 میٹر ہے، ننگا پربت جس کو قاتل پہاڑ بھی کہا جاتا ہے، جس کی بلندی 8126 میٹر ہے، راکا پوشی جو کہ پہاڑوں کا شہزادہ کہلاتا ہے، جس کی بلندی 5900 میٹر ہے۔ گلگت بلتستان میں سیاحت کو کس طرح فروغ دیا جا سکتا ہے، اس حوالے سے جب ہم نے دنیا کی پہلی
कम उम्र मुसलमान कोह पेमा खातून समीना बेग से पूछा तो उन्होंने कहा, गिलगित बल्तिस्तान के जो जितने दारोमदार है वो टूरिज्म पे है, और क्योंकि सिर्फ एक ये नहीं कि टूरिस्ट आते हैं पाकिस्तान में माउंटेन क्लाइंब करते हैं, इससे जो इकोनॉमी है वो आते हैं मुल्क में, और यहाँ पे और स्पेशली गिलगित बल्तिस्तान क्योंकि यहाँ के जितने भी लोग टूरिज्म से रिलेटेड है उनकी जो रोजगार है वो उसी से है, टूरिज्म से, और अपने बच्चों को जो तालीम देते हैं वो टूरिज्म के जरिए ही देते हैं। सयाहत के फ़रोग में ग्लेशियर्स अहम किरदार अदा कर सकते हैं क्योंकि सयाह कुदरती मनाजिर को देखकर लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। अगर इस हवाले से देखा जाए तो गिलगित बल्तिस्तान अपनी सानी नहीं रखता क्योंकि खालिक कायनात ने यहाँ पर 5000 से ज़ायद ग्लेशियर्स पैदा किए हैं, जिनमें 4 ग्लेशियर्स 50 किलोमीटर से ज़ायद रकबे पर मुहित हैं। इन ग्लेशियर्स में सियाचिन, हिस्पर, ब्याफो, पासो और बल्तरो काबिल ज़िक्र हैं। गिलगित बल्तिस्तान को जंगल और जंगली हयात के हवाले से भी दुनिया भर में मुनफरिद मुकाम हासिल है। यहाँ पर वसी रकबे पर दुनिया के नायाब जंगल, जंगली हयात जिनमें हिरन के तमाम मारूफ अक़साम, बर्फानी चीता, नायाब परिंदे यहाँ पाए जाते हैं। गिलगित बल्तिस्तान को अल्लाह ताला ने जहाँ कुदरती हुस्न की दौलत से माला माल किया है, वहाँ पर इस खित्ते की खूबसूरत वादियों के सीने में पोशीदा कुदरती वसाइल के निमत से भी नवाजा है। एक गैर सरकारी तंजीम से ताल्लुक़ रखने वाली खातून शाहीन अख्तर कहती हैं, इस रीजन की डिस्टिंक्शन जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज की वजह से बहुत ज्यादा है। आप देखें हमारे पास जो इंडेंजर्ड स्पीशीज है अराउंड द ग्लोब, उनमें से 10 मैमल्स जो इंडेंजर्ड हैं, जिसके अंदर स्नो लियोपर्ड आता है, आपका अस्तोर मारखोर आता है, आपका ब्राउन बेयर आता है, इस तरह के बहुत सारे हैं जो कि एक्सटिंक्ट होने के करीब करीब हैं। वो जो है हमारे जो थिक फॉरेस्ट है उसके अंदर उनका नीच है। इसके अलावा आप देखें कि पोलर रीजन से आउटसाइड जो सबसे बड़ा ग्लेशियल वेब है, थिक ग्लेशियल वेब, वो गिलगित बल्तिस्तान के अंदर मौजूद है। कुदरती माहौल की हिफाजत करना हम सब की जिम्मेदारी है क्योंकि सेहतमंद माहौल है तो हम हैं, और सेहतमंद माहौल में ही बकाए हयात का राज मुज़म्मिर है। इस सिलसिले में हुकूमत ने गैर सरकारी तंजीमों के इश्तराक से गिलगित में 5 नेशनल पार्क तामीर किए हैं ताकि कुदरती माहौल की बका में मदद मिल सके। आइए हम सब मिलकर ये अहद करें कि हम पानी को ज़ाया और आलूदा न करें, जंगल और जंगली हयात की हिफाजत में अपना किरदार अदा करें, ग्लेशियर्स को पिघलने के असबाब के खात्मे में अपना किरदार अदा करें, और साथ साथ सयाहत के फ़रोग में हायल रुकावटें दूर करने के सिलसिले में हुकूमत के साथ ताउन करें ताकि सयाहत को फ़रोग मिल सके और मुल्क तरक्की की शाहराह पर गामज़न हो सके। अभी आप सयाहत के यारम दिन के हवाले से खुसूसी फीचर सुन रहे थे। तहरीर मोहम्मद इस्माइल, स्टूडियो प्रोड्यूसर खुर्शीद अहमद खान, रावी प्रोड्यूसर डॉक्टर शहदिल खान। ये पेशकश थी रेडियो पाकिस्तान गिलगित की।